وسلم تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ حاضرین محفل، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف فرمائی۔ حاضرین محفل، اس ہستی کی آمد ہوئی جس کے خاطر ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائی گئی، یہ دنیا سجائی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مٹی ہے مٹ جائے گی، مٹی ہے مٹ جائے گی، عطا تیری نہ مٹی ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، مگر ان میں سے میں چند معجزات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بخاری شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے۔ ان میں سے کئی معجزات ہیں۔ حالات دن بدن عروج کی جانب رواں تھے۔ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا بھتیجا جو ہم میں سے ہے اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جتنے بھی خدا ہے ان کو چھوٹا سبب کر دیا، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے، جدھر جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے، تو ہمارا آ کر فیصلہ کر۔ حبیب یمنی جب یمن سے چلتا ہے تو عرب میں آتا ہے، یعنی مکہ میں آتا ہے۔ بادشاہ جب ابو جہل کے پاس پہنچتا ہے کہتا ہے کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کہا مجھے اس کے پاس لے چل۔ جب وہ آقا کے دہلیز پر آیا، حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور اس کو اپنا کر لیا۔ حاضرین محفل، حبیب کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے 2 سوال ہیں، ان کے جواب دے دے۔ تو ابو جہل نے کہا یہ جادوگر ہے۔ تو یمنی بادشاہ نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں۔ اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہا تیرے کون سے سوال ہیں؟ کہا پہلے ایک پھر دوسرا بتاؤں گا۔ کہا تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کب کہاں کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا آپ تشریف لے آئے۔ آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، ایک طرف کافر اور ایک طرف صحابہ ہے۔ کافر خوش ہو رہا کہ آج کام ہو کر ہی رہے گا، ادھر صحابہ کا علم تھا کہ آج کام ہو کر ہی رہے گا۔ میرے آقا نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کہا اے حبیب کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی، یہ وہی چاند ہے جب حلیمہ کی آنگن میں حبیب کا جھولا ہلتا تو چاند بھی رقص کرنے لگتا۔ جب آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا ادھر چاند 2 لخت ہوئے، ادھر حبیب یمنی قدموں میں گرے۔ عرض کرتے ہیں حسن بے مثال دیکھا، حسن بے مثال دیکھا، آمنہ کا لال دیکھا۔ یمنی نے کلمہ پڑھ لیا، انگلی کا کمال دیکھا۔ سبحان اللہ۔ آقا کلمہ پڑھا دے، میرے حضور نے اسے سینے سے لگایا۔ آقا نے فرمایا حبیب تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ آقا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں بتاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ عرض کی بتا دے ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے، تو ملک کا بادشاہ ہے، تو نے بڑی بڑی تابعیوں کو بلایا مگر سب نے لا علاج کر دیا۔ اگر تو چاہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، پاؤں تو دی ہے لیکن وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ تو دی ہے لیکن وہ اٹھا
نہیں سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حبیب تو مکہ میں نہ ٹھہر, گھر جا. یمنی بادشاہ نے دروازے پر جب دستک رکھی اندر سے آواز آئی, کون کہا, کون کیا حبیب ہو؟ جو بچی بول نہیں سکتی, بابا میں آ رہی ہوں. بابا نے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا یہ کیسے ہوا؟ بیٹی نے کیا خوبصورت جواب دیا, بابا 14ویں رات کا چاند تھا, کیا سونی رات تھی, فرشتوں کی بارات تھی, لب پہ سب کی یہ نعت تھی. بابا 14ویں 2 لخت ہوا, پھر وہ مست ہوا. جھومتے جھومتے وہ شاید کسی کو چومتے آ گئے, وہ گھر میرے آ گیا, وہ سر میرے. بیٹی کیا تھا؟ کہا وہ ایک نور تھا. بابا نور ہی نور تھا, گر ہمارے طور تھا. بابا چاند میں جو نور تھا اس میں شاید کوئی ضرور تھا. ارے بابا یمنی سب حیران تھے, چہرے سب پریشان تھے. جو چاند کے اس نور میں تھا اس میں کوئی ضرور تھا. بابا پوچھتے ہیں بیٹی تو نے غور سے تو دیکھا؟ سوچ کر کہتی ہے بابا آبر وہ آنکھیں عین سا زلفے جیسا کاف تھا. بابا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا. بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا, میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا. بیٹا نام پوچھا, کہا غیب سے آواز آ رہی تھی کہ سب کی یہ تیب ہے, رب کا یہ حبیب ہے, نبیوں کا امام ہے, محمد اس کا نام ہے, خیال کا یقین ہے, محمد بے عیب ہے. اب تو تم بھی مان لو یہی تو علم عیب ہے. شکریہ.